الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کی یہ پرنور مبارک اور مقدس محفل مبارکہ حسن قرات کے سلسلہ میں انعقاد پذیر تھی اور اختتامی مراحل کو پہنچی ہے. آپ نے عالم اسلام کے نامور قراء فضیلت الشیخ فخر القراء حضرت قاری سید صداقت علی شاہ صاحب اور استاذ القراء صاحب الفضیلہ حضرت قاری فقیر محمد صاحب مسعودی دامت برکاتہم العالیہ، عزیز مکرم نجم القراء مولانا قاری سید تنویر الحسن شاہ صاحب بخاری اور فخر بریڈ فورڈ سب کو ان پر فخر ہے، یورپ اور برطانیہ سب کو، لیکن بریڈ فورڈ کو یہ خاص فخر حاصل ہے. عالم اسلام کے عظیم قاری، عظیم نعت خوان، اور اس سے بھی زیادہ میں یہ عرض کروں گا کہ نعت اور قرات کی جن کی طبیعت پر بے شمار اثرات ہیں، عظیم انسان اور عظیم دوست حضرت مولانا قاری و بالفضل مولانا قاری عبد القادر صاحب نوشاہی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا قاری عظیم قاری اور عظیم استاذ
اور انتہائی خوبصورت پڑھنے والے بدر القراء مولانا قاری میاں خان صاحب، اور ان عظیم قراء نے آپ حضرات کے سامنے بہت خوبصورت انداز میں قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے، آپ کے قلوب کو، اذہان کو منور اور روشن فرمایا ہے۔ میں حضرت مولانا قاری عبد القادر صاحب نوشائی کو اس عظیم مظاہرہ حسن قرات کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور ان کے معاونین کے لیے دعا گو ہوں۔ محترم جناب راجہ محمود صاحب نوشائی قادری اور محترم جناب خالد صاحب اور دیگر لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، انہوں نے کیا عمدہ کام کیا ہے۔ اس وقت دنیا کو قرآن مقدس سے تعلق پیدا کرنے کی جتنی ضرورت ہے، ہر دور میں اور ہر عہد میں اس کی ضرورت تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں قرآن مقدس کے ساتھ قلبی تعلق کی مسلمانوں کو جتنی ضرورت تھی شاید پہلے دور میں کبھی نہ رہی ہو۔ ہر طرف سے ہمارے ایمانوں پر کفار حملہ کر رہے ہیں، اور ایمان کی حفاظت کا سب سے بہتر طریقہ قرآن پاک سے تعلق پیدا کرنا۔ گرامی قدر حضرات، گرامی قدر حضرات، میں جامع مسجد تبلیغ الاسلام وکٹر سٹریٹ کی انتظامیہ محترم چودھری خادم حسین صاحب اور بالخصوص اس مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا مفتی قاری محمد بشیر احمد طاہر صاحب، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو نہایت منظم طریقے سے ایسی محافل کا انتظام اور ان کے اہتمام میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، میں اس وقت کسی طویل تقریر کی ضرورت نہیں سمجھتا، کیونکہ آج قرآن کی محفل تھی اور قرآن سنانے والوں نے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما دیا، اور جس انداز سے انہوں نے تلاوت قرآن پیش کی ہے، انشاءاللہ طویل عرصہ تک اس تلاوت کے اثرات ہم اپنے قلوب پر محسوس کرتے رہیں گے، اور میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ جتنے مسلمانوں نے توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن سنی ہے، انشاءاللہ ان کے قلوب و اذہان منور اور روشن ہو گئے۔ ایک مسلمان کی شان بھی یہی ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن کی شان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو اس کا ایمان اور قوی ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کو تلاوت قرآن سن کر ان کے قلوب روشن ہو جائیں اور ایمان کے اندر کمزوری ختم ہو جائے اور قوت پیدا ہو جائے، وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی ہم پر راضی ہے۔ قرآن مردہ دلوں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ در تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر چاہتے ہیں آپ ایمان کو جلا حاصل ہو جائے، ہمارا اسلام مضبوط ہو جائے، ہمارا ایمان قوی ہو جائے اور ہر قسم کے شیطانی خطرات سے محفوظ ہو جائے، تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ تلاوت قرآن کرنا ہے اور تلاوت قرآن سننا ہے۔ اور گرامی قدر حضرات، لوگ مراقبہ کرتے ہیں، لوگ حلقہ ذکر کرتے ہیں، یہ ایک بہت قابل توجہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں۔ لوگ نوافل ادا کرتے ہیں، لوگ ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، لوگ اللہ کی رضا کے لیے صدقات کرتے ہیں، لوگ طرح طرح کی نیکیاں مسلمان کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بے شمار طرح کی عبادات ہیں اور ان عبادات میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن یہ صحیح حدیث ہے